سب سے پہلی چیز یہ سر ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، کسی غیر اللہ کے در پر یہ سر نہیں جھکنا چاہیے، کبھی غیروں سے مدد مانگتے ہوئے یا غیروں کے سامنے جھکتے ہوئے اس سر کو نہیں جھکنا چاہیے۔ یہ سر صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے گا، یہ سر صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکے گا۔ اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو سب سے بڑا بے حیا انسان ہے، اور سب سے بڑا باحیا انسان وہ ہے جو اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے، کسی پیر بابا اور اسی طرح سے اولیاء پرستی کے چکر میں آ کر کے وہ اپنے اعمال کو خراب نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ جو اللہ قادر مطلق ہے اس اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے۔ خطبہ جمعہ کا موضوع ہمارے سامنے چل رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی وصیتیں بیان فرمائی ہیں اس کی تفصیل، ہر ایک صحابی کو کتنی وصیتیں کی گئیں اس کی روشنی میں یہ موضوع ہمارے سامنے کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ 6 پارٹ اس موضوع کے بیان ہو چکے ہیں، ایک 7واں پارٹ 7ویں قسط لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد تیسرے صحابی کا ذکر چل رہا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو وصیتیں کی گئیں ان وصیتوں سے پہلے ان کی زندگی کے بارے میں، حالات زندگی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کی جا رہی تھیں۔ ان کا نام کیا ہے، کب انہوں نے اسلام قبول کیا، یہ ساری تفصیلات ہم پچھلے جمعہ کو دیکھ چکے ہیں۔ ان کے فضائل اور مناقب یعنی ان کی فضیلت کیا ہے وہ بات ہمارے سامنے چل رہی تھی۔ ان کی فضیلت میں سب سے پہلی بات جو آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے وہ یہ صحیح بخاری کتاب و مناقب الانصار کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جمع القرآن علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 کلہم من الانصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں قرآن جمع کرنے والے 4 صحابہ کرام اور سب کے سب انصار سے تھے۔ پھر کہتے ہیں سب سے پہلے صحابی ابی بن کعب، ابی بن کعب ہیں، اس کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے نمبر پہ ابو زید ہیں اور چوتھے نمبر پہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس سے یہ اندازہ لگانا بہت آسان ہے کہ جن 4 صحابہ کرام نے قرآن کو جمع کیا ان میں ایک نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ دوسری فضیلت ان کی یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صحابہ کرام سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، ان میں ایک نام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل القرآن کی روایت حضرت مسروق کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا اور کہا کہ لا ازال احبہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اسی وقت سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے میں محبت کرنے لگا ہوں اور محبت میرے دلوں میں بیٹھ گئی ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے خذ القرآن من 4 من عبداللہ ابن مسعود، 4 صحابہ کرام سے قرآن سیکھو۔ سب سے پہلے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے، دوسرے نمبر پہ کہا سالم سے سیکھو اور تیسرے نمبر پہ کہا معاذ بن جبل سے سیکھو اور اسی طرح سے چوتھے نمبر پہ کہا کہ ابی بن کعب سے سیکھو۔ یہ 4 صحابہ کرام جن سے قرآن سیکھنے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی تاکید ہے۔ جیسا کہ یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے کہ صحابہ سب کے سب قرآن کے قاری، حافظ اور
قرآن کو پڑھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے قرآن کو پڑھا، وحی کو اترتے ہوئے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا، تو تمام صحابہ کرام قرآن کے قاری و حافظ، لیکن ان تمام میں اگر صرف 4 کو خاص کیا جائے تو اس سے اندازہ لگانا بالکل آسان ہے کہ ان 4 کا مقام قرآن کے سلسلے میں کتنا بڑا ہوگا کہ اسپیشلی آپ نے کہا کہ ان 4 صحابہ کرام سے قرآن سیکھو۔ یہ ان کی دوسری فضیلت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں ایک تیسری فضیلت کی طرف۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم تھے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ یعنی حلال دین اسلام کے اندر کیا ہے، حرام دین اسلام کے اندر کیا ہے، حلال و حرام کو جاننے والے، پہچاننے والے اور حلال و حرام کی معرفت رکھنے والے سب سے بڑے عالم، اس امت کے اندر سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ ان کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ سنن ترمذی کتاب و مناقب الانصار کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحم امتی بے امتی ابو بکر، میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ ترس کھانے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یعنی اس امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، احکامات کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور تیسرے نمبر پہ کہا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور میری امت میں سب سے سچی حیا کے مالک، سب سے زیادہ سچی حیا کے مالک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کی ایک دلیل جو ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کہ ان کے اندر کس قدر حیا جیسی عظیم صفت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، انسان تو دور، فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے حیا کرتے تھے، فرشتے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے شرم و حیا کرتے تھے۔ چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں میرے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اتنے میں آپ کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتیں ہونے لگی۔ کچھ دیر جب ہو گئے تو اتنے میں ایک اور صحابی آئے جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آئے اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور ان سے بھی باتیں کرنے لگے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ جب ابو بکر و عمر آئے تو آپ جس حالت میں تھے اسی حالت میں رہے، آپ نے اپنی حالت کو نہیں بدلا۔ لیکن ایک تیسرے صحابی آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ جیسے سنا کہ عثمان میرے دروازے پر آ چکے ہیں، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت بدلی اور اپنے کپڑے کو درست کر لیا۔ پھر حضرت عثمان غنی اندر آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی اس میں شریک ہوئے۔ یہ سارا منظر اما عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھ رہی تھی کہ ابو بکر آئے تو اللہ کے نبی نے اپنی حالت کو نہیں بدلا، حضرت عمر آئے تو اپنی حالت کو نہیں بدلا، لیکن جب حضرت عثمان غنی آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حالت کو بدل لیے۔ یہ کیا منظر ہے؟ لہٰذا یہ سب کے سب جب چلے گئے تو اس کے بعد اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ماجرا ہے؟ دو آئے تو آپ نے اپنے کپڑے کو ٹھیک نہیں کیا، جس حالت میں تھے اسی حالت میں اجازت بھی دے دی، بات بھی کرنے لگے، لیکن جب تیسرے حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے اپنی حالت ٹھیک کر لی، اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے اور جو ہے ان کو اندر آنے کی اجازت دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھلا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہے
یہ بتلانے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی خوبیاں بیان کی ہیں ان میں ایک حضرت عثمان غنی بھی ہیں، جن کی خوبی یہ ہے کہ وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً، حیا کے معاملے میں سب سے زیادہ سچے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ انسان تو دور، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے۔ اب آگے چلیے، اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، کتاب اللہ کے سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کے سب سے بڑے قاری، جو قاری ہیں، قرأت کرنے والے ہیں، یہ بڑے مشہور صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرٹیفکیٹ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت دی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے سب سے بڑے قاری۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَفْرَدُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثابت، میری اس امت کے اندر میراث کا علم، میراث کے علم کے بارے میں سب سے بڑے عالم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو میراث کے سب سے بڑے عالم، وہ جو ورثہ تقسیم کرتے ہیں نا میراث مرنے کے بعد، یہ آدھا دین اسے کہا گیا ہے، کیونکہ دینی مسائل میں سب سے زیادہ پیچیدہ اور سب سے زیادہ الجھا ہوا مسئلہ اور دقت والا مسئلہ اگر کوئی ہے تو یہ میراث کا مسئلہ ہے۔ بہت ہی گہرے علم کی ضرورت ہے، لیکن خصوصیت حاصل ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ میراث کے سب سے بڑے جانکار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، میری اس امت میں حلال و حرام کے سب سے بڑے جانکار، حلال و حرام کے سب سے بڑے جاننے والے اور حلال و حرام کے سب سے بڑے عالم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو دیکھا خصوصیت ہے حضرت معاذ بن جبل کی کہ حلال و حرام کے معاملے میں سب سے بڑے عالم یہ ہیں۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنو، ہر امت کے امین ہوتے ہیں اور اس امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اسی لیے ان کا لقب امین الامہ، اس امت کے امین ان کو کہا جاتا ہے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس حدیث کے اندر جن صحابہ کرام کی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ان میں سے ایک حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو حلال و حرام کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے جاننے والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت میں صحیح الجامع کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور حدیث نقل کی ہے کہ قیامت کے دن تمام علماء کے امام ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ فضیلت ہے کہ قیامت کے دن تمام علماء کے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ ان کا رتبہ ہے، یہ ان کا درجہ ہے، یہ ان کا مقام ہے کہ امام العلماء، تمام علماء کے امام حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے قیامت کے دن۔ پتہ کیا چلا؟ اتنے بڑے صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، بہت ساری خدمات انہوں نے انجام دی۔ اب ان کی فضیلت کے بعد جو آخری بات ہمارے سامنے بچی ہے وہ یہ کہ ان کی وفات کب ہوتی ہے۔ ان کی وفات کے سلسلے میں آپ کو بتا دوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ملک شام کے گورنر تھے، تو انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ امیر المؤمنین، شام کی آبادی بڑھ گئی ہے، آپ چند صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم، دین کی تعلیم کے لیے آپ بھیج دیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے چند صحابہ کرام کو بلایا، جن میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک کام کرو، ملک شام جاؤ، سب سے پہلے حمص جانا۔ ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے حمص۔ حمص جانا، وہاں کے حالات سازگار لگے تو ایک شخص کو وہاں چھوڑ دینا، پھر دوسرا شخص دمشق جائے گا، تیسرا شخص فلسطین جائے گا۔ چنانچہ یہ تینوں صحابہ کرام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہدایت کی روشنی میں
رہنمائی کی روشنی میں نکلے، سب سے پہلے حمص گئے، وہاں پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ دیا۔ پھر آگے نکلے، دمشق میں حضرت ابو دردہ کو رکھ دیے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فلسطین چلے گئے۔ فلسطین جب گئے تو اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ بیت المقدس اور رملہ کے درمیان ایک بستی ہے جس کو امواس کہا جاتا ہے۔ اس بستی میں پوری اسلامی تاریخ میں ایک زبردست طاعون کی بیماری پھیلی جس کو تاریخ میں طاعون امواس کہا جاتا ہے۔ یہ طاعون امواس اتنی خطرناک بیماری تھی، امواس اس جگہ کا نام ہے اور طاعون ایک بیماری ہے، بڑی خطرناک بیماری۔ تو مقام امواس میں جو بیماری پھیلی جس کو طاعون امواس کہا جاتا ہے، اس میں بڑے بڑے صحابہ کرام اس بیماری میں پڑ کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ کئی جانیں گئیں، کئی لاکھ جانیں گئیں، اور کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کی زد میں آئے۔ ان میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، ان کو بھی طاعون کی بیماری لگی، اور سن 18 ہجری کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں طاعون امواس کی بیماری میں مبتلا ہو کر کے اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر ان کی فضیلت ہے، اور ان کی وفات کا واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ یہ ان کی حالات جاننے کے بعد اب ہم چلیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس پیارے صحابی کو جن باتوں کی وصیت کی ہے وہ وصیتیں ایک ایک آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی وصیت، آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور یہاں پر دیکھیے حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخذ بیدہ، حضرت معاذ بن جبل کا ہاتھ پکڑا اور 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واللہ انی لا احبک، واللہ انی لا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کوئی صحابی جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے کہیں کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں، اب کتنی زیادہ محبت ہو سکتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صحابی کے بارے میں، کتنا بڑا مقام ہو سکتا ہے ان کا، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے ان کے لیے، اور یہ کتنی سعادت مندی کی بات ہے کہ حضرت معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے کہا اور 2 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اوصی کا یا معاذ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں ایک بات کی وصیت کرتا ہوں، اور وہ وصیت کیا ہے؟ لا تدعن فی دبر کل صلاۃ تقول، ہر فرض نماز کے بعد تم یہ ضرور پڑھا کرنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ جو ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں یہ ذکر ہے، یہ حضرت معاذ بن جبل کو کی گئی وصیت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یا اللہ رب العالمین تیرے ذکر، شکر اور حسن عبادت پر میری مدد فرما، میں تیری مدد کا طالب ہوں، مدد چاہتا ہوں۔ تو اس حدیث کے اندر جو وصیت کی گئی ہے وہ اس ذکر کو پڑھنے کی اب ہر نمازی کو چاہیے، ہر نمازی، ہر مصلی کو چاہیے کہ وہ ہر فرض نماز کے بعد اس ذکر کا اہتمام خاص طور پر کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے۔ یہ ایک وصیت ہو گئی۔ دوسری وصیت دیکھیے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر ایک روایت لائے ہیں جس کو علامہ البانی نے حسن کہا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی، میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے وصیت کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی۔ سب سے پہلی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے اللہ کأنک ترا، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت حضرت معاذ بن جبل کے تعلق سے کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ تو اصل میں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر عبادت میں خشوع و خضوع ہونا چاہیے۔ جب ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوں تو ہمارے اندر انتہائی درجے کا خشوع ہونا چاہیے۔ اللہ کو وہ دیکھ رہا ہے یا اللہ رب العالمین
اسے دیکھ رہا. اس طرح خشوع ہونا چاہیے. عبادت میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ جو خشوع کے مخالف ہو اس سے جو ہے اجر میں بھی کمی ہوتی ہے. جس کی عبادت میں جتنی زیادہ خشوع ہوں گے اس کا مقام اور اس کی فضیلتیں بھی زیادہ ہوں گی, اس کا اجر بھی زیادہ ہوگا. ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن دل ہمارا کہیں اور ہوتا ہے اور ہمارے دھیان جو ہے کہیں اور ہوتے ہیں, جسم ہمارے نمازوں میں ہوا کرتے ہیں. تو اس طرح سے نماز پڑھنا یہ اجر کو کم کرنے کے مترادف ہے. لہٰذا اگر زیادہ ثواب پانا چاہتے ہیں تو اصل میں عبادت کی جو لذت ہے وہ لذت اور مٹھاس یہ ہے کہ پورے خشوع کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے. دوسری وصیت, تم اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ پڑھ کر کے آپ کو بتائی جا رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں ہیں. دوسری وصیت یہ ہے کہ اپنے آپ کو مردہ میں شمار کرنا. وہ لوگ جو مر گئے ہیں, مرے ہوئے لوگوں میں اپنے آپ کو شمار کرنا ہے. اس وصیت کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان دنیا کی زیب و زینت, یہاں کی زہرت, یہاں کی بہجت اور یہاں کی تر و تازگی سے بچنے کے لیے ہمیشہ موت کو اپنے سامنے رکھے اور یہ تصور کرے کہ وہ شخص جو مر چکا ہے ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے, یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. تو اس شخص سے جب کوئی شخص اس اعتبار سے اگر کوئی اپنے آپ کو مردوں میں شمار کرے گا تو کبھی بھی یہاں کے بہکاوے میں, یہاں کی زینت میں, یہاں کی تر و تازگی میں آ کر کے وہ اپنی آخرت تباہ و برباد نہیں کرے گا. کیونکہ موت کا منظر اور مرے ہوئے لوگوں میں شمار ہونا, ہر وقت جب وہ اپنے آپ کو شمار کرے گا تو اس سے آخرت یاد آتی رہے گی اور اس شخص ہمیشہ آخرت کی فکر میں لگا رہے گا. وہ راستے جس کے لیے آخرت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں, وہاں پر بڑے بڑے انعامات ملتے ہیں, وہاں سرخروئی حاصل ہوتی ہے, ان راستے پر وہ چلنے کی کوشش کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو ہمیشہ زندوں میں شمار کرنے لگ جائے اور یہ تصور کرے آج ان کی باری, ان کی باری, ان کی باری, ہماری باری کبھی نہیں, اپنی باری کے بارے میں اگر کوئی شخص نہ سوچے تو وہ تو ہمیشہ یہاں کی چیزوں میں دل لگا کر کے آخرت سے غافل ہو جائے گا. تو یہاں پر آئے تھے زندگی بنانے کے لیے لیکن اپنے ہی ہاتھوں زندگی بگاڑ کر کے چلے جائیں گے. اس لیے ہر ایک وصیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گہرائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. اپنے آپ کو مردہ میں شمار کرنا, اس سے کیا ہوگا, آخرت کی یاد آتی ہے. ایک تیسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, ہر وقت اللہ کو یاد کرنا, ہر شجر و حجر کے وقت. مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ذکر سے انسان غافل نہ ہو, کبھی بھی اللہ کے ذکر کو وہ نہ چھوڑے بلکہ ہر وقت وہ اللہ رب العالمین کو ذکر کرے. اس طرح سے تیسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک چوتھی وصیت, وَإِذَا عَمِلْتَ سَيِّئًا فَعَمَلْ بِجَنبِهَا حَسَنَةً. سنو معاذ بن جبل, تم نے وصیت کی درخواست کی ہے, تمہارے لیے ایک چوتھی وصیت یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اس کے بعد ایک نیکی کر لینا. السر بالسر والعلانیۃ بالعلانیہ. اگر کوئی پوشیدہ گناہ کیا ہے تو پوشیدہ کے بدلے میں پوشیدہ اور اعلانیہ کے بدلے میں اعلانیہ. تو ہر گناہ کے بعد انسان جب نیکیاں کرے گا, نیکیاں جو ہے یہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے کہ ہر گناہ کے بعد نیکیاں بھی کر لیا کرنا. یہ چار وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحیح بخاری کتاب الجہاد و سیر کے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو چند وصیتیں اور کی گئیں. یہ آخری وصیت جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج رہے ہیں اور دونوں کو وصیت کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یسرن ولا تعسرن وبشرن ولا تنفرن وتتابع ولا تختلفا. سنو, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, تنگی پیدا نہ کرنا, مشکل کا سبب نہیں بننا, کسی لیے تنگی کا سبب نہیں بننا بلکہ آسانیاں بنا کر کے تم بھیجے گئے ہو. لہٰذا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا, آسانی کے راستے جو ہے ہموار کرنا. یہ وہ وصیت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کو کی گئی ہے, یہ صرف خاص ان کے لیے نہیں ہے بلکہ مخاطب اگرچہ وہ تھے لیکن پوری امت قیامت کی صبح تک اس میں شامل ہے.
ہمیں اور آپ کو بھی یہ وصیت کی گئی ہے کہ ہم لوگوں کے لیے تنگی کے سامان نہ بنیں، تنگی کے راستے اور مشکلات کے راستے ہم لوگوں کے لیے کھڑا نہ کریں، بلکہ آسانیوں کے راستے ہموار کریں، اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ پھر کہا یسرن ولا تعسرن، اس کے بعد کہا وبشرن ولا تنفرن، لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، دین و اسلام کی جو خوشخبریاں ہیں، جو ان کے لیے انعامات ہیں، جو ان کے لیے اکرامات ہیں، ان ساری چیزوں کو سنانا، ولا تنفرن، کبھی بھی کسی معاملے میں لوگوں کو نفرت نہیں دلانا۔ تو لہٰذا ہمارا دین یہ تقاضا کرتا ہے کہ کسی شخص کو نفرت نہ دلائی جائے، بلکہ اس شخص کو خوشخبری سنائی جائے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لوگ اس سے بہت زیادہ قریب آئیں گے۔ اور تیسری وصیت یہ کی گئی وَتَتَاوَعَ وَلَا تَخْتَلِفَا، آپس میں موافقت رہنا، اختلاف نہیں کرنا، مل جل کر رہنا، اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہنا۔ تو تیسری وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد کے اوپر ہے کہ مل جل کر کے کام کرنا، موافقت کے ساتھ کام کرنا، اتحاد کے ساتھ کام کرنا، آپس میں اختلاف نہیں کرنا، اس لیے کہ اختلاف بڑی بری چیز ہے۔ جب مل جل کے کام کرو گے تو جو بھی اتحاد ہوتے ہیں، اتحاد کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوتی ہیں، لہٰذا اتحاد کو لازم پکڑنا۔ یہی روایت جو صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر موجود ہے، جس میں جب یہ وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس کے بعد حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک درخواست کی، کہا کہ ان ارضنا بہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بستی میں شراب من الشعیر المزر، ہمارے علاقے میں جو جو ہے، جو کی ایک شراب ملتی ہے جس کو لوگ المزر کہتے ہیں، وشراب من الاصل البتع، اور شہد کی ایک شراب بنائی جاتی ہے جس کو لوگ البتع کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ حکم دیجئے، آپ اس مسئلے میں کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ یہ وصیت کے وقت صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت آپ کے سامنے پڑھی جا رہی ہے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا ہمارے علاقے میں جو کی شراب بنائی جاتی ہے، اور جو معلوم ہے انسان اپنے استعمال میں لاتا ہے، اسی طرح سے شہد کی بھی شراب بنائی جاتی ہے، اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ نشہ حرام ہے، کل مسکر حرام، یہ اصول اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو موسیٰ اشعری سے پوچھا کیف تقرأ القرآن، آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ کیسے قرآن پڑھتے ہیں ذرا بتائیے؟ حالانکہ قرآن کے قاری ہیں اور قرآن کے حافظ ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے بھائی سے پوچھ رہے ہیں کہ قرآن آپ کیسے پڑھتے ہیں؟ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا قائما وقائدا وعلی راحلتی، سنو، کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، سواری پر، واتفوقہ تفوقا، تھوڑا تھوڑا میں پڑھتے ہی رہتا ہوں۔ بتائیے صحابہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو یہ پوچھتے تھے کہ قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ آج انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے، فیس بک چلاتے ہو، واٹس ایپ چلاتے ہو، یہ ایپ چلاتے ہو، وہ ایپ چلاتے ہو، یہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، وہ انسٹال کرتے ہو، یہ دنیا بھر کی ساری چیزیں انسان پوچھتا ہے، لیکن اس کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ قرآن بھی اپنی زندگی میں پڑھتے ہو کیا؟ اپنی زندگی میں قرآن کو بھی کبھی لاگو کیے ہو کیا؟ قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو کیا؟ آج سورہ کہف کی تلاوت کرنی تھی، میں سمجھتا ہوں 2-4 آدمی ہوں گے جنہوں نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہوگی، اس کو خیال ہی نہیں ہے کہ سورہ کہف کی بھی تلاوت آج کے دن کرنی ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ ایک دوسرے سے ایسے پوچھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے پوچھا قرآن کیسے پڑھتے ہو؟ کہا کھڑے ہو کر کے، بیٹھ کر کے، تھوڑا تھوڑا پڑھتے رہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وصیتیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو کی گئی ہیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد ہم چلیں گے ایک اور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ہمارے سیریز کے چوتھے صحابی ہیں، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری وصیتیں حاصل کی ہیں۔ نام تو آپ نے عبداللہ ابن مسعود سنا ہوگا، لیکن ان کے کارنامے بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے اور عبداللہ ان کا نام ہے، مسعود ان کے والد کا نام ہے۔ یہ قبیلہ حذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ شروع میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ پہلے اسلام میں سبقت کرنے والے لوگوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ ان کی پہلی فضیلت تو یہ ہے، جیسا کہ پچھلی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جن 4 صحابہ کرام سے قرآن سیکھنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خذ القرآن من 4، 4 صحابہ سے قرآن سیکھو، سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے جو نام لیا من عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ تو 4 صحابہ کرام میں ایک نام عبداللہ ابن مسعود کا بھی ہے۔ ان کی خصوصیت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا ہمیشہ لگا رہتا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب المغازی کی روایت ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں اور میرا بھائی یمن سے آئے اور کئی دنوں تک شروع میں ہم یہ سمجھتے رہے کہ عبداللہ ابن مسعود جو ہے من اہل البیت، اہل بیت میں سے ہے، اہل بیت میں سے، نبی کے گھر والوں میں سے عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ کیوں؟ وجہ یہ بتائی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے، من کثرت دخولہم ولزومہم لہو، کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کی وجہ سے اور ہمیشہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ہم لوگ تو یہ سمجھتے رہے شروع میں کہ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، یہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو مسواک، پیلو کے ایک درخت پر مسواک اتارنے کے لیے درخت پہ چڑھ گئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسواک اتارنے کے لیے نبی کے لیے پیلو کے ایک درخت پہ چڑھے ہوئے ہیں، ہوا کی جھونکیں چلتی ہیں تو پڈلی سے کپڑا اٹھ جاتا ہے، نیچے میں چند لوگ اور موجود ہیں، انہوں نے دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دبلی پتلی ٹانگیں ہیں، جو ٹانگیں اور پنڈلیاں ہیں وہ ایک دم پتلی پتلی ہیں۔ یہ دیکھ کر کے وہاں پر جو لوگ تھے وہ ہنسنے لگے۔ بعض لوگوں کی فطرت ہوتی ہے انسانی کیفیت کو دیکھ کر کے وہ کہتے ہیں، ہنستے ہیں، لیکن اللہ والوں اس سے شریعت نے منع کر دیا ہے کسی کو دیکھ کر کے کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑائے، چاہے وہ لطف اندوزی ہی کے لیے کیوں نہ ہو اور اسی طرح سے تفریح ہی کے لیے کیوں نہ ہو، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ جو بھی بنائے ہوئے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور انسانوں کو سب سے بہترین شکل و صورت میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ تو عبداللہ ابن مسعود کی پتلی پتلی ٹانگیں جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو ہنسنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا یہ پتلی پتلی ٹانگیں دیکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کی، عبداللہ ابن مسعود کا مقام بیان کیا، کہا جس پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر تم آج ہنس رہے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن یہی دبلی پتلی ٹانگیں میزان میں احد پہاڑ سے بھی بھاری ہوں گے۔ اللہ اکبر! یہ کیا ہے؟ یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ نبی نے خوشخبری سنا دی، قیامت کے دن جو میزان اور ترازو قائم کیے جائیں گے، ان میزان اور ترازو میں احد پہاڑ جو کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، ہر کوئی شخص جس نے دیکھا ہے اس سے بھی زیادہ بھاری میزان میں یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی دبلی پتلی ٹانگیں ہوں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی بے شمار وصیتیں کی ہیں۔ آئیے سب سے پہلی وصیت ہم جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود کو سب سے پہلی وصیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی؟ سنن ترمذی فی ابواب صفت القیامہ والرقائع کی حدیث ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح سند کے ساتھ اپنی کتاب سنن ترمذی کے اندر لا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، کہا استحیوا من اللہ حق الحیا، لوگوں اللہ سے ویسا شرم کرو، ویسا حیا کرو جیسے حیا کرنے کا حق ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، جو فطری چیز ہے شرم و حیا کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی تعریف ہے، ہم اللہ رب العالمین سے حیا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیسا ذاکا، اس طرح حیا نہیں کرنا ہے جیسا تم نے سمجھا ہے، جیسے حیا کا مفہوم، شرم و حیا کا مفہوم اور معنی تم سمجھ رہے ہو ویسا حیا نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، سنو
لیکن اللہ کے ساتھ جیسے حیا کرنے کا حق ہے وہ یہ ہے ان تحفظ الراس وما وعا، کہ تم اپنے سر کی اور سر سے متعلق جتنے چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی وصیت ہے. سر اور سر سے متعلق جتنی ساری چیزیں ہیں اس کی حفاظت کرو. یہ اللہ کے ساتھ حیا کرنا ہے. میں بتاتا ہوں کہ سر اور سر سے متعلق چیزوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب سے پہلی چیز، یہ سر ہمیشہ اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے. کسی غیر اللہ کے در پر یہ سر نہیں جھکنا چاہیے. کبھی غیروں سے مدد مانگتے ہوئے یا غیروں کے سامنے جھکتے ہوئے اس سر کو نہیں جھکنا چاہیے. یہ سر صرف اللہ رب العالمین کے سامنے جھکے گا. یہ سر صرف اللہ رب العالمین کے آگے جھکے گا. اگر کوئی غیر اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو سب سے بڑا بے حیا انسان ہے. اور سب سے بڑا باحیا انسان وہ ہے جو اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکاتا ہے. کسی پیر بابا اور اسی طرح سے اولیاء پرستی کے چکر میں آ کر کے وہ اپنے اعمال کو خراب نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ جو اللہ قادر مطلق ہے اس اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا ہے. یہ سر کو جھکانے کا پہلا مطلب ہے، سر کی حفاظت کا پہلا مطلب ہے. اس کے بعد سر سے متعلق جتنی ساری چیزیں ہیں، آنکھیں، اچھی چیزوں کو دیکھو. آنکھوں کی حفاظت یہ بھی اس چیز میں داخل ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ حیا کرنے میں. کان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو کانوں سے اچھی چیزوں کو سنی جائے، غیبت کو نہ سنی جائے، چغلی کو نہ سنی جائے، بری چیزوں کو نہ سنی جائے، گانے کو نہ سنی جائے، بجانے کے آلات کو نہ سنی جائے، لہو و لعب کی چیزوں کو نہ سنی جائے، لغو اور بیہودہ چیزوں کو نہ سنی جائے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سر اور سر سے متعلق چیزوں کی وہ حفاظت کرنے والے. زبان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، سر سے متعلق چیزوں میں زبان بھی ہے. اس زبان کی حفاظت کرنے والے، زبان سے سچ بولنے والے، زبان کی حفاظت کرنے والے، زبان سے بری بات نہ بولنے والے، غیبت نہ کرنے والے، چغلی نہ کرنے والے، ایک دوسرے کے خلاف لگائی بجھائی نہ کرنے والے، الزام تراشی نہ کرنے والے، یہ ساری چیزیں اگر اس اعتبار سے یہ زبان کی حفاظت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ سب سے زیادہ حیا کرنے کا حقدار ہے. یہ ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس حدیث کے اندر دو وصیتیں اور ہیں جو اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو رزاق ہے، ہمیں رزق حلال دے. یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. یا اللہ جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبت کو دور فرما. یا اللہ جو رزق کی تلاش میں ہیں انہیں رزق حلال دے. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ و کاملہ عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.